پاجان کے نئے شہنشاہ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ چیکو اور ہوچنگ دونوں نے سر جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، سنو، یہ آداب وغیرہ بعد میں ہوتے رہیں گے، مجھے ساری تفصیل بتاؤ کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔ راچی سنگھ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جناب میں بتاتا ہوں۔ ہوچنگ نے کہا، آپ جب عمران اور ان کے ساتھیوں کو لے کر ایگل ٹاپ پہنچے تو پیچھے شہنشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چیکو نے مجھے اطلاع دی، میں نے آپ کو فون کیا تو فون اٹینڈ نہ ہو سکا، چنانچہ میں خود وہاں پہنچا، تب مجھے پتا چلا کہ آپ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس پر میں فوراً حرکت میں آ گیا، وہاں ان لوگوں کے ساتھ طویل جنگ ہوئی اور آخرکار ہم نے ان لوگوں پر قابو پا لیا اور آپ کو کیبن سے رہائی دلائی۔ ایگل ٹاپ کا انچارج ہلاک ہو چکا تھا اور آپ بے ہوش تھے۔ آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو 20 گھنٹوں بعد ہوش آئے گا۔ چنانچہ میں نے چیکو سے مشورہ کیا اور پھر یہ طے ہوا کہ اس حالت میں آپ کو شاہی محل میں لایا جائے اور تخت نشینی کا اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، ہم نے تمام انتظامات مکمل کر لیے اور اب آپ نئے شہنشاہ ہیں۔ چیکو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ ویری گڈ، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ راچی سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، انہیں یہاں پہنچا دیا گیا ہے اور بلڈ ہاؤنڈز کے خاص پہرے میں ہیں۔ یہاں ابھی تک شاہی جلاد موجود ہے، اس لیے کیوں نہ ان کو یہیں حاضر کر دیا جائے اور آپ شاہی جلادوں کے ذریعے ان کی گردنیں اڑوا دیں۔ چیکو نے کہا، اور واقعی یہ دلچسپ تماشا رہے گا، میں شاہی جلادوں کو حکم دوں گا کہ ان کے جسموں کو ٹکڑوں میں کاٹا جائے۔ راچی سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں حاضر کرتا ہوں انہیں، چیکو نے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور عمران اور اس کے ساتھی سر جھکائے اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک قطار کی صورت میں چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ 10 مسلح افراد تھے جنہوں نے مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں اور پھر ایک پہلوان نما آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز اور فولادی کھانڈا تھا، اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سر اس طرح جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے اپنی شکست دل سے تسلیم کر لی ہو۔ اب بتاؤ علی عمران، تم نے دیکھا اپنی جد و جہد کا انجام؟ راچی سنگھ نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا۔ بالکل دیکھ رہا ہوں راچی سنگھ، تم نے آئینہ تو ضرور دیکھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ عمران نے یکلحظ سر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، او تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ ابھی میں شاہی جلاد سے تمہارے ٹکڑے اڑواتا ہوں۔ راچی سنگھ نے تلملاتے ہوئے کہا، ویسے تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا کہ بندروں جیسا لباس پہنا کر تمہیں اس ٹول پر بٹھا دیا جائے۔ بس ڈگڈگی کی کسر رہ گئی ہے، میرے خیال میں اب وہ بھی بج ہی جانی چاہیے، عمران نے کہا اور اس کا فکرہ مکمل ہوتے ہی یکلحظ وہ شیشے کی دیوار سرڑ کی تیز آواز کے ساتھ نیچے گری اور راچی سنگھ اتنی تیزی سے اچھلا کہ سنبھلتے سنبھلتے بھی اس ٹول نما کرسی سے نیچے آ گرا۔ تو یہ شہنشاہ بننا چاہتا تھا۔ سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم پاجان اور شہنشاہ پاجان میں سے شہنشاہ پاجان کی بھاری آواز سنائی دی اور وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھنے لگے۔ راچی سنگھ بھی یہی منظر دیکھ کر اچھلا تھا۔ وہ نیچے گر کر اٹھا اور اس نے ہوچنگ اور چیکو کی طرف دیکھا۔ مجبوری ہے جناب، ہم تو آپ کو یہاں تک پہنچا ہی سکتے تھے، ہوچنگ نے ہنستے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے چٹکیاں بھر کر اپنے چہرے پر موجود ماسک اتار دیے۔ بس یہی کسر باقی رہ گئی تھی، سو پوری ہو گئی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسلح افراد نے اب راچی سنگھ کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور وہ احمقوں کی طرح کھڑا آنکھیں ٹپ ٹپا رہا تھا۔ تمہاری تمام سازش کھل گئی ہے، فوج، حکومت، سیکرٹ سروس اور دوسرے محکموں میں تمہارے آدمی گرفتار ہو کر جیلوں میں پہنچ چکے ہیں، تمہاری منشیات اور غیر ملکی شراب کے تمام اڈے تباہ کر دیے گئے ہیں، تمہارے ہیڈ کوارٹرز پر فوج کا قبضہ ہے اور یہ سب کچھ ہمارے دوست علی عمران کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور ہم اور حکومت پاجان جناب علی عمران اور ان کے ساتھیوں کے بے حد مشکور ہیں۔ شہنشاہ نے بڑے باوقار لہجے میں کہا، معاف کر دیجئے، رحم کیجئے۔ راچی سنگھ نے اچانک جھک کر شہنشاہ کے پیروں میں گرتے ہوئے کہا، نہیں، ملک و قوم سے غداری کرنے والوں کے لیے رحم اور معافی کے الفاظ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ تمہیں شہنشاہ پاجان بننے کا شوق تھا، اس لیے عمران صاحب کے کہنے پر یہ ڈرامہ سٹیج کیا گیا تھا۔ گو شاہی جلاد اب بس روایتی طور پر ہی رہ گیا تھا اور گزشتہ 1 صدی سے شاہی جلاد کے ذریعے انسان کے خاتمے کی رسم بند ہو چکی تھی، لیکن ہم حکم دیتے ہیں کہ راچی سنگھ کو شاہی جلاد ہی سزا دے گا، حکم کی تعمیل کی جائے، شہنشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے ایک طرف کھڑا ہوا شاہی جلاد کسی عقاب کی طرح آگے بڑھ کر راچی سنگھ پر جھپٹا۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ کر فضا میں اچھال دیا۔
راچی سنگھ کے حلق سے چیخ نکلی اور خوف سے اس کا چہرہ مسے ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس کا جسم واپس زمین پر گرا، شاہی جلاد کا بازو حرکت میں آیا اور خوفناک ہانڈا پوری قوت سے نیچے گرے ہوئے راچی سنگھ کی گردن پر لگا اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن اس کے دھڑ سے کٹ کر ایک طرف جا گری اور خون فوارے کی طرح اس کی گردن سے بہنے لگا۔ عمران اور اس کے ساتھی حیرت اور خوف سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایسے مناظر قدیم فلموں میں تو دیکھے جا سکتے تھے، لیکن موجودہ جدید دور میں ایسے کسی منظر کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ منظر حقیقت میں ان کے سامنے تھا۔ ہم جناب ایکسٹو کا خود شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم، آپ ان سے فون پر ہماری بات کروائیں، شہنشاہ نے مڑتے ہوئے کہا۔ مگر قصور ہمارا قصور، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ قصور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی مدد اور آپ کے ساتھیوں کی تعریف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے واقعی بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، شہنشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے اس خوفناک جلاد سے بھی زیادہ خوفناک جلاد ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بگڑ جائیں اور پھر کٹاک کٹاک کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں۔ عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ جناب عمران صاحب کا مطلب ہے کہ وہ براہ راست کسی سے بات نہیں کیا کرتے، اس لیے آپ صدر مملکت سے بات کر لیں۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا اور شہنشاہ بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا ہم سمجھ گئے، ٹھیک ہے، ہم صدر مملکت سے بات کریں گے، شہنشاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو ہمیں اجازت ہے، عمران نے اس طرح کہا جیسے وہ واقعی یہاں کے ماحول سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہو۔ نہیں، آج رات آپ کے اعزاز میں خصوصی دعوت ہماری طرف سے دی گئی ہے، آپ نے اس میں شامل ہونا ہے، شہنشاہ نے کہا۔ مگر وہاں تو یہ جلاد صاحب تشریف رکھتے ہوں گے، عمران نے چور نظروں سے ایک طرف کھڑے جلاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب بڑے مودبانہ انداز میں تنا کھڑا تھا اور اس کے کھانڈے سے ابھی تک راچی سنگھ کا خون ٹپک رہا تھا۔ ارے نہیں، ہم سمجھ گئے، تم جا سکتے ہو، شہنشاہ نے کہا اور جلاد کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ مجھے تو دراصل بلڈ ہاؤنڈ یہ لگ رہا تھا، راچی سنگھ بیچارے نے تو حالی نام رکھا ہوا تھا اور یہ تو عملی طور پر نظر آ رہا تھا۔ عمران نے اس طرح طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے جلاد کے جانے سے اسے واقعی بے حد اطمینان ہوا ہو، اور اس بار وزیر اعظم اور شہنشاہ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے تمام دوستوں کو اللہ حافظ۔